حضرت سیدنا امام اعظم لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ آج بھی ان کی تقلید کرتے ہیں. امام صاحب کا قول دنیا میں حجت کے طور پہ مانا جاتا ہے. آپ کے شاگرد کہتے ہیں ایک باغ میں بیٹھ کر ہم کچھ لکھ رہے تھے, بہت ساری کتابیں بکھری ہوئی ہیں چاروں جانب. جب آدمی تحریر کرتا ہے نا, جو مصنف کتابیں لکھنے والے ہیں, وہ دنگل کا سما ہوتا ہے. ادھر چیز بکھری ہے, کوئی ادھر چیز بکھری ہے, بڑے ان کے معاملات سخت ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بڑا بکھرا ہوا سامان تھا, ہم ایک باغ میں بیٹھے تھے, کھلی فضا میں کام ہو رہا تھا. تو بعضوں کا شاگرد بھی بٹھائے جاتے ہیں, حوالے ڈھونڈو, تو بخاری دیکھ, تو مسلم دیکھ, بٹھائے جاتے ہیں ساتھ. شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں بچے باہر گیند سے کھیل رہے, ایک گیند آ گئی باغ میں. ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بچہ گیند لے کے چلا گیا. اب بچے کھیلتے ہیں تو کتنی دفعہ گیند آئے گی, پھر دوبارہ وہ گیند آ گئی. وہی بچہ پھر آیا, شاید اس کی ڈیوٹی یہ تھی. وہ جب دوبارہ آیا تو امام اعظم پھر کھڑے ہو گئے. وہ تیسری دفعہ آیا تو امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے. اب شاگرد بیچارے اکتا گئے کہ ہم اتنی مشکل سے نوٹ سیدھے کرتے ہیں, بابا اٹھتا ہے تو کتاب میں پھر بکھر جاتے ہیں. 3-4 دفعہ ہوا تو ایک شاگرد کہنے لگے حضور بس بھی کریں گے تو 100 دفعہ آئے گا, تو آپ بوڑھے آدمی ہیں, گھٹنوں میں درد بھی, آپ 100 دفعہ کھڑے ہوں گے. تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں 1000 دفعہ کھڑا ہو جاؤں گا. کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہ میرے استاد کا پوتا ہے, یہ میرے استاد کا, یہ ان کا پوتا ہے, تو میں نے وہاں سے خیر لی ہے, میں ان کی نسلوں کی بھی تابعداری کروں گا. وہ جتنی دفعہ آئیں گے میں اٹھ کے, یہ بے مروت سا زمانہ ہے, بے کیف سا, اس میں خشکی ہی خشکی پائی جاتی ہے. وہ لوگ جو بیٹھے ہیں دروازوں پر, دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری فاطمہ کی بڑی فضیلت ہے, یہ تہجد گزار ہے. حضرت بی بی صاحبہ کے لیے یہ لفظ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بیان فرمایا کہ میری بیٹی قائم اللائل ہے, صائم الدہر ہے, یہ بہت بڑی عالمہ ہے, یہ آپ کو نہیں ملیں گی. حضور نے فرمایا بس میری بیٹی ہے. الفاطمہ تو بدعت, اس کا کمال یہ ہے کہ یہ میری اور تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ محمد عربی کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. بس ایک بات یاد رکھیں, قدر ایک قیمتی چیز کا نام ہے. قدر والا فیض یاب ہوتا ہے, اور جو بے قدر ہوتا ہے نا اس کا فیض سلب ہو جاتا ہے. جس نے سمجھ لیا, سنیں, جس نے سمجھ لیا نا کہ فلاں چیز میری رینج میں ہے, میں جب چاہوں جیسا چاہوں ویسا ہو جائے گا, وہ گیا. اور جس نے کہا نا نہیں میں تو سال کے راہ ہوں, اس کی مہربانی توجہ کر دیتا ہوں, وہ بچ گیا. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کا ادراک نہیں کر سکتے, تم اسے قید کر سکتے, سوچوں میں آنکھوں میں وہ قید ہو سکتا, اسے مانتے جاؤ, اس کا قرب تلاش کرتے جاؤ, اس کے رستوں پہ چلتے جاؤ, اسے قابو کرنے کی کوشش نہ کرنا. ساری زندگی حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں کی. ان کی چلتی تھی کہ نہیں؟ آپ سارے کہہ رہے ہیں چلتی تھی, لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا میری چلتی ہے. انہوں نے کہا میں غلام ہوں, میری ڈیوٹی غلامی کرنا ہے. وہ جو کہتا ہے نا میری چلتی ہے, قدر والا فیض یاب ہوتا ہے, بے قدر نقصان اٹھاتا ہے. یاد رکھیں.